ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ ماضی میں بھی جناح پور سمیت دوسرے الزامات لگائے گئے لیکن کچھ حاصل نہ ہو سکا، جبکہ وسیم اختر نے وزیر اعلیٰ سندھ سے جاگنے کی اپیل کر دی۔ صفائی مہم کا احوال بتائیں گے ناصر بٹ۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی صفائی مہم 5ویں روز بھی جاری رہی۔ منظور کالونی، محمود آباد، خلافت چوک، ناظم آباد، گل بہار، پاک کالونی، کورنگی، لانڈی اور رینچوڑ لائن سمیت مختلف علاقوں میں کچرے کے ڈھیر اٹھائے گئے۔ ڈاکٹر فاروق ستار نے نشر روڈ پر جھاڑو لگائی۔ ہمیں اختیارات دیے گئے، ہمیں ہمارے ٹیکسوں میں سے ہمارے جائز حق اور ہمارے وسائل دیے گئے، تو اس کراچی کا جیسے پہلے نقشہ بدلا تھا، انشاءاللہ کراچی کو ایک صاف ترین، ایک تعلیم یافتہ، ایک صحت مند اور ایک ترقی یافتہ مثالی شہر بنائیں گے کراچی کو انشاءاللہ تعالی۔ نامزد میئر کراچی وسیم اختر نے بھی اسکول کے بچوں کے ساتھ صفائی میں حصہ لیا۔ وزیر اعلیٰ کو تنقید کا نشانہ بنایا۔ کوئی سڑک ایسی نہیں ہے جو گاربیج سے ڈھکی بھی نہ ہو۔ 7.5 سال سے اس شہر میں پیپلز پارٹی کے گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا۔ ایم کیو ایم کے رہنما کہتے ہیں وزیر اعلیٰ اور گورنر ہاؤس کے اخراجات اور وزراء کی تنخواہیں کراچی کے ٹیکس سے ادا کی جاتی ہیں، مگر شہر کو پوچھنے والا کوئی نہیں۔ انہوں نے وزیر بلدیات جام خان شورو کو بھی آڑے ہاتھوں لیا۔ ناصر بٹ، ایکسپریس نیوز، کراچی۔ کراچی میں ایم کیو ایم کی صفائی مہم اور معنی خیز باتوں کا سلسلہ جاری ہے۔ فاروق ستار نے کہا کہ کوئی شک میں نہ پڑے، نظریاتی ہوں، جہاں تھا وہیں رہوں گا۔ وسیم اختر بولے کون جانے والا ہے اور کون واپس آنے والا ہے بہت جلد سامنے آ جائے گا۔ تفصیلات محمد قسیم سعید سے۔ کچرا کراچی کے گلی کوچوں میں ہو یا ذہنوں میں، دونوں کو صاف کر کے دم لیں گے۔ یہ ہے وہ مہم جس کے 5ویں روز معنی خیز باتوں کے ماہر فاروق ستار بولے کچرا تو صاف ہو جائے گا مگر وہ کہیں نہیں جا رہے۔ فرد قائم ربط ملت سے ہے، تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا میں، بیرون دریا کچھ نہیں۔ کچھ دریا اگر اپنے راستے ادھر ادھر کر بھی لیں تو 17 سال بعد عامر خان بھی واپس آئے تھے۔ بہت بہت شکریہ۔ خلافت چوک پر میڈیا سے گفتگو میں کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر نے کہا کہ 5 روز گزر گئے، روز وزیر اعلیٰ سندھ سے رابطہ کرتے ہیں لیکن کوئی تعاون کے لیے تیار نہیں۔ وہ جس وقت جاگتے ہیں اس وقت ہم کچرا اٹھا رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، تو میں کب، مجھے ٹائم بتا دیں کہ کب رابطہ کروں۔ اگر میں نے رابطہ اس وقت کر لیا تو پھر میں مشکل میں آ جاؤں گا، دوسرے دن اٹھ نہیں سکوں گا۔ ایم کیو ایم کے مطابق صفائی مہم کے دوران اوسطاً 3,500 ٹن کچرا اٹھوایا جا رہا ہے۔ کیمرہ مین سرور رضا اور رپورٹر امیمہ ملک کے ساتھ محمد قسیم سعید، جیو نیوز، کراچی۔ متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما فاروق ستار کہتے ہیں متحدہ پر الزامات نئی بات نہیں، ووٹوں کی طاقت سے مخالفین کو شکست دیں گے۔ وسیم اختر نے شہر میں سیاسی ہلچل پر عوام سے چند دن صبر کرنے کی تلقین کر دی۔ ایم کے رہنما کراچی میں کچرا صاف کرنے کے ساتھ ساتھ خود پر لگے الزامات کی صفائی میں مصروف ہیں۔ فاروق ستار نے صفائی کے دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے ایم کیو ایم کو دیوار سے لگانے کے نتائج سے خبردار کیا۔ ان کا کہنا تھا کہ الزامات لگانے والوں کا حشر ماضی میں الزام لگانے والوں سے مختلف نہیں ہوگا۔ عوام کی تائید اور حمایت سے، اپنے ووٹ بینک کی طاقت سے، اپنے ووٹر کی سپورٹ سے انشاءاللہ تعالی، اور زبان خلق سے جسے نقارہ خدا سمجھنا چاہیے، اس طاقت اور حمایت سے انشاءاللہ اس سازش کو بھی ناکام کریں۔ کراچی کے نامزد میئر وسیم اختر نے شہر قائد میں جاری سیاسی ہلچل پر عوام کو چند دن صبر کی تلقین کر ڈالی۔ میں اس کو بالکل سیاست سے دور رکھنا چاہ رہا ہوں، اس ایشو کو، اس ہمارا جو کام ہے اس کو، اس مہم کو بالکل سیاسی نہیں بنانا چاہ رہا۔ جو آپ نے سوال کیا اس کا جواب اتنا ہی دوں گا، تھوڑے دن ٹھہر جائیں، سب سامنے آ جائے۔ کراچی کے نامزد ڈپٹی میئر ارشد ووہرا کا میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ صفائی مہم کریڈٹ لینے کے لیے نہیں کر رہے، سندھ حکومت ساتھ دے، چاہے تو کریڈٹ بھی لے لے، لیکن شہر کو گندگی سے صاف کرنے میں تعاون کرے۔ ایم کیو ایم کے رہنما فاروق ستار کا کہنا ہے کہ ایم کیو ایم کو توڑنے کی سازشیں پھر ناکام ہوگی۔ جماعتوں میں لوگوں کا آنا جانا معمول کی بات ہے۔ نامزد میئر وسیم اختر کہتے ہیں کہ وزیر اعلیٰ سندھ کے جاگنے تک ہم صفائی کر چکے ہوتے ہیں، وہ صرف باتیں کرتے ہیں۔ مزید جانیے راجہ طارق کی اس رپورٹ میں۔
कराची के इलाके गजराबाद में सफाई मुहिम के मौके पर मीडिया से गुफ्तगू में फारूक सत्तार का कहना था, माजी में भी इल्जाम गलत साबित हुए, अब भी साजिशें कामयाब नहीं होंगी, पार्टियों में लोग आते जाते हैं। फारूक सत्तार ने कहा, हम कचरा साफ कर रहे हैं और कोई हमारी पार्टी में सफाई कर रहा है। जिस तरह माजी में इल्जाम झूठे साबित हुए, अब लगने वाले इल्जाम भी झूठे साबित होंगे। अब ये कचरे के ढेर की विकटें यहाँ से गिर रही होंगी, कचरे के ढेर की, हम इसको साफ कर रहे हैं, कोई हमारी पार्टी की सफाई कर रहा है, तो दोनों सूरतों में सफाई हो रही है। उधर पापोश नगर नाजमाबाद में सफाई मुहिम के दौरान मीडिया ब्रीफिंग में नामजद मेयर वसीम अख्तर बोले कि वजीर आला जब सोकर उठते हैं हम सफाई कर चुके होते हैं। हर रोज ब्रीफिंग में रिक्वेस्ट करते हैं सिंध गवर्नमेंट आपका सवाल के जवाब दे रहा हूँ, सिंध गवर्नमेंट के लोग आए, चीफ मिनिस्टर साहब आए, तो और किस तरह राब्ता चाहते हैं वो, और वो जिस वक्त चाहते हैं उस वक्त हम कचरा उठा रहे होते हैं, काम कर रहे होते हैं। तो मैं कब, मुझे टाइम बता दें कि कब राब्ता करूं, अगर मैंने राब्ता उस वक्त कर लिया तो फिर मैं मुश्किल में आ जाऊंगा, दूसरे रोज नहीं सकूंगा। वसीम अख्तर का कहना था, एमक्यूएम में शामिल होने वाली नई शख्सियत का जल्द सबको पता चल जाएगा। कैमरा टीम के साथ राजा तारिक, न्यूज़ 1 कराची। और कराची में कचरे की सफाई का काम तेजी से जारी है और इस पर फारूक सत्तार का कहना है कि हम कचरे की सफाई और कोई और हमारी सफाई कर रहा है। आमिर खान भी पार्टी से गए थे, 17 साल बाद वापस आ गए, ये कहना है फारूक सत्तार का। इसके अलावा उनका ये भी कहना था कि कचरा खत्म होने के बाद और साजिशें खत्म होने के बाद के मनाजिर भी आपको दिखाएंगे। हम कचरे की सफाई, इसके अलावा कोई और हमारी सफाई कर रहा है। फारूक सत्तार का यह कहना है, कचरा उठने के बाद और साजिश खत्म होने के बाद के मनाजिर भी दिखाएंगे। एक वो शॉट जब ये कचरे के ढेर की विकटें यहां से गिर रही होंगी, कचरे के ढेर की, हम इसको साफ कर रहे हैं, कोई हमारी पार्टी की सफाई कर रहा है, तो दोनों सूरतों में सफाई हो रही है। तो ये ढेर खत्म हो जाए तो इसके बाद का भी शॉट एक जरूर, कैमरे को सिर्फ भेज दें, साफ ही ना आए, कैमरा सिर्फ देख के चले जाए, शाम तक ये कचरा उठ जाएगा। तो कम से कम इसमें भी मदद करें कि कचरा उठने से पहले और कचरा उठने के बाद, सफाई होने से पहले, सफाई होने के बाद, साजिश होने से पहले और साजिश होने के बाद, तो दोनों सिनेरियो सामने आने चाहिए।